بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ والی آیت ہے وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ آیت کا خلاصہ بتائیں، ترجمے کو چھوڑیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے الزام میں قید کروایا تو جب بادشاہ کو ایک خواب آیا تھا، اس کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھی تو کسی کو معلوم نہ تھا، تو ایک کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ وہ زندان میں پہنچا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، تو اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے منہ سے خود سننے کا اس کو شوق پیدا ہوا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ وہ آئیں، ان کے پاس آئیں۔ تو جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے واپس اسے لوٹا دیا کہ جا کے ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جنہوں نے میرے خلاف چال چلی ہے، بے شک میرا رب ان کی چال کو خوب جاننے والے۔ ان بچوں کو سارا قرآن اسی طرح ہی یاد ہے، بھائی ایسے یاد ہے؟ یہ والا ترجمہ رٹوایا تو نہیں آپ کو کسی نے؟ بالکل نہیں، انہوں نے سارے قرآن کا ترجمہ اسی طرح ہی یاد کیا۔ میں نے تو یہ صرف چیک کیا تو ورنہ ان کو لفظ بلفظ سارے قرآن کا ترجمہ یاد ہے۔ بچوں کیسا کرتے ہو یاد آپ یار؟ یہ مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ ہم تو اگر یاد کرنے لگے تو ایک لفظ رٹے مار مار کے آگے یاد کرتا ہے، پیچھے بھول جاتا ہے۔ آپ نے کس طرح یاد رکھا ہوا ہے کہ واقعہ یوسف کا بیان ہو رہا ہے، یہ واقعہ فلاں کا بیان ہو رہی ہے؟ آپ سارا وہ والا قصہ بیان کر کے کس طرح پڑھتے ہو یار؟ یہ استاذ ایک بار پڑھا دیتے، ہم سن لیتے اور اسی سے یاد کر لیتے۔ استاد کتنا روزانہ پڑھاتے ہیں؟ یہ 1-2 صفحے۔ 1-2 صفحے؟ جی۔ تو کیسا پڑھاتے ہیں؟ حرف برف پڑھاتے ہیں؟ پہلے 1-2 پاروں میں لفظی ترجمہ کراتے ہیں ایک لفظ کا، اور وہی لفظ آگے سارے پاروں میں وہی لفظ آتے ہیں تو اسی سے پہچان ہو جاتی ہے اور اسی سے ہم کر لیتے ہیں ترجمہ۔ ہاں جی، اس طرح ہی پڑھتے ہو؟ جی۔ تو قرآن کا ترجمہ آسان ہے مشکل ہے؟ بہت آسان۔ تو اب کوئی بھی تلاوت کر رہا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ جی۔ چند دن پہلے میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا نا، تو ویڈیو کے درمیان ایک شخص نے کہا تھا کہ قاری صاحب ان لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی یاد کیا کریں، اس سے قرآن جلدی یاد ہوتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ کہ اگر صرف بندہ قرآن کا حافظ ہو، ترجمہ نہ آتا ہو، تو قرآن کو یاد رکھنا ایسے آسان ہوتا ہے یا ترجمہ ساتھ یاد ہو تو تب یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ جی، اگر ترجمہ ساتھ اگر بندے نے پڑھ لیا تو پھر بہت آسانی ہوتی ہے اس کے لیے۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعہ کیا بیان ہو رہا ہے، ربط کا پتہ چل جاتا ہے، پچھلی صورت میں کیا بیان ہوا، آگے بندہ ایک مثال کے طور پر حضرت یوسف کا واقعہ چل رہا ہے، درمیان میں یکدم بندے کو متشابہ لگا یعقوب علیہ السلام کا حضرت مریم کا واقعہ شروع کر دیا، تو بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعہ ترجمہ یاد کرنے سے اس طریقے سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال صرف یہ آپ کو ترجمہ یاد ہے یا آپ کی پوری کلاس کی یہی حالت ہے؟ پوری کلاس کو ماشاءاللہ بہت اچھا یاد ہے۔ اچھا جی۔ تو آپ کی کلاس کی کیا ہے؟ الحمدللہ ساروں کو یاد ہے، ساری جتنی بھی کلاس سب کو پڑھایا سب کو اچھا یاد ہے۔ اچھا یاد ہے جی۔ تو آپ کا یہ قرآن کا ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی ہوتا ہے؟ جی جی۔ کتنے دنوں بعد امتحان ہوتا ہے؟ جب بھی پارہ مکمل ہوتا ہے ہم اس کے امتحان دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، اب کوئی دنیا دار بندہ قرآن کا ترجمہ اگر یاد کرنا چاہے، قرآن اس کو یاد ہے لیکن ترجمہ اس کو یاد نہیں ہے، تو کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اگر روزانہ کتنا یاد کرے تو اس کو قرآن کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے نا، اپنا وقت اس کے لیے قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو اس پہ پوری طرح لگائیں۔ جیسا مثلاً 1 گھنٹہ خالی اپنے لیے پورا باقاعدہ کریں اور اس کے بعد 1 گھنٹہ پورا باقاعدہ اس پہ لگائیں اور محنت کے ساتھ، 1 دن لگائے 1 دن چھوڑ دیں، اس طرح نہیں، محنت کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ۔ تو کس طریقے کے ساتھ کرے گا یاد؟ وہ تلاوت کی ہے تو اسی کا اب ایک دفعہ ترجمہ پڑھنے سے تو نہیں آئے گا نا، کس طرح کرے گا؟ یہ شروع سے جب الف لام میم پارہ ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی حرف بحرف ہم لفظی ترجمہ تو پہلے کرتے ہیں، تو جس طرح واو کا معنی واو کا معنی اور، اذا، جب، اس طرح پھر بندے کو یاد ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک آیت پھر اس کے بعد 2 آیتیں
پھر آہستہ آہستہ پاروں کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے، پھر آگے وہی ترجمہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے آسانی ہوتی ہے پھر بندے۔ اچھا، قرآن کریم کا ترجمہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ جی۔ اچھا، تو دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کون سے قرآن سے آپ ترجمہ کرتے ہیں یاد؟ تو اس پہ ترجمہ لکھا ہوا تو اس سے نہیں کرتے، سادے قرآن پاک سے ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے قرآن پاک جی سے۔ سادہ۔ تو لوگوں کو کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے حوالے سے، یاد کرنے کے حوالے سے، یا ترجمہ کو پڑھنے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیں۔ جی، یہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ جس کو بھی کہو آپ ترجمہ یاد کرو تو وہ تاکہ سے حیران ہوتا ہے، حالانکہ یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جب شروع کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جب پہلے سے بات اب اس طرح ایک ایک کر کے کریں گے، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، یعنی کہ ایک دن پڑھا یہ تو بہت مشکل ہے چھوڑ دیا، لیکن اس کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے اور ترتیب کے ساتھ۔ ہمیں تو لگی ہوئی آگ، ہم تو جس دن بیٹھ جائیں گے نا پورے سپارے کا ترجمہ کر لیں گے، پھر اگلا پورا سال ہمیں چھوٹی ہے۔ ہماری تو ترتیب ہے یہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں؟ ہم تو بیٹھیں گے تو سارے قرآن کا ترجمہ کر لیں گے، اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر چھوٹیوں پہ چھوٹیاں۔ بہرحال یہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے پیش کیا۔ اس وقت بنگلہ دیش اور انڈیا سے مجھے بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مجھ سے اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ میں قرآن کریم کے حوالے سے بہت زیادہ مواد ان کو میں فراہم کرتا ہوں۔ تو اس طرح کا ماحول آپ بھی اپنے مدرسے میں چیک کر کے دیکھیں۔ حفظ کے بچے ہیں یہ، ان کی کلاس میں، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی کلاس میں ایسے بچے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی تک حفظ نہیں کیا، تو وہ بھی ترجمہ یاد کر رہے ہیں؟ جی، ایسے بھی بچے ہیں جن کو ناظرہ بھی نہیں آتا، کیونکہ جب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو بہت آسانی ہوتی ہے حفظ میں بھی۔ ہم جو ترجمے ہم الف لام میم پڑھتے شروع کرتے ہیں اور حفظ آخری سے باروں سے۔ نہیں تو جو بچے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ترجمہ یاد کرتے ہیں؟ جی۔ او بھائی، ہوش و حواس میں تو ہو، اس کو کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ جن بچوں نے حفظ نہیں کیا ہوا وہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں یار؟ بس آسانی ہوتی ہے بہت، اگر آپ اس کو محنت کے ساتھ آپ توجہ دیں اس پہ، اور روزمرہ کے حساب سے آپ اس کو ایک ایک رکوع کے حساب سے یاد کریں تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو کتنا ٹائم لگاتے ہو روزانہ ترجمے کو؟ کتنا ٹائم دیتے ہو آپ؟ زیادہ نہیں لگاتے، پورے دن میں ہم خالی 1 گھنٹہ دیتے ہیں، ان میں سے بھی 15 منٹ حاضری میں چل جاتے ہیں، پونا گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل۔ تو پونے گھنٹے میں پوری کلاس کو ترجمہ استاد کروا لیتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے استاد بھی بہت اچھے ہیں، ہم پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اچھا، تو استاد سے خوش ہیں آپ؟ جی۔ اچھا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں؟ جی۔ تو آپ پہ کسی کا دباؤ تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بہت نرمی کے ساتھ پڑھاتے ہیں ہمارے استاد۔ ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی قاری ہمارے ہتھے چڑھ جائے نا جس نے کسی طالب علم کو مار دیا ہو، جو کسی طالب علم کی پھینٹا لگا رہا ہو، اور اس طالب علم کا جگہ جگہ سے خون بہہ رہا ہو، سارا میڈیا فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ والے کون پیش کرے گا؟ یہ مواد کون دکھائے گا؟ میڈیا نہیں دکھا سکتا۔ آپ لوگوں نے ہمت کر کے اس ویڈیو کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ معصوم بچے اپنے استاد کی پیٹھ کے پیچھے دیکھیں کتنی دل جمی سے اپنے استاد کی صرف تعریف نہیں کر رہے، بلکہ انتہائی احترام کے ساتھ اپنے استاد کا نام لے رہے ہیں، اور بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد ماشاءاللہ، الفاظ دیکھیں، ماشاءاللہ ہمارے استاد ہم پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ تو با امید خدا آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہوگا یا نہیں، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اگر کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، اس کے اوپر کتنی عمل کی ضرورت ہے، آپ بھی اس طرح کے بچے اپنے مدرسے میں، اپنے گھر میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو انڈیا کی ہر قسم کی فلم رٹوا دی ہے، اپنے بچوں کو دنیا جان کی فضولیات سب ہم نے یاد کروا دی ہیں، لیکن یہ بھی کسی کے اولادیں ہیں۔ دیکھیں داڑھی کا نام و نشان نہیں ہے، ادھر دیکھیں اس کا داڑھی کا نام و نشان نہیں ہے، معصوم بچے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، لیکن پورا قرآن ان کو ترجمے کے ساتھ یاد ہے۔ یقیناً ان کے اوپر کسی نے محنت کی ہے۔ آج ہم محنت بالکل نہیں کرتے، فوراً رزلٹ مانگتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری بکر حیات کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔